ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیوست کر دیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ ان آیات کریمہ سے اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان فرمایا کہ آپ کی برابر تبلیغ کے باوجود کفار ایمان نہیں لاتے، اور دلائل اور معجزات کو دیکھ کر کے ان پر جب کوئی اثر ہوتا نظر نہ آتا تو آپ کے دل کے اندر ایک رنج ہوتا کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر کے جنت کی راہ کیوں نہیں اختیار کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے ان آیات کو اتارا کہ ہم نے مجرموں کے دلوں کے اندر جھٹلانا پیوست کر دیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی میں پیوست ہو جاتی ہے تو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی اگر آٹے کے اندر پیوست ہو جائے اور پھر اگر کوئی چاہے کہ آٹے کو الگ کر دوں اور پانی کو الگ کر دوں، یا دودھ میں شکر ملا دیں اور اس کے بعد میں کوئی چاہے کہ میں اس شکر کو دودھ سے نکال کے الگ کر دوں، تو یہ چیزیں پھر الگ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جھٹلانا مجرموں کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے۔ اب یہ جھٹلانے کے علاوہ کوئی کام جانتے ہی نہیں ہیں، چاہے انہیں معجزات دکھائیں، چاہے انہیں دلائل پیش کریں، چاہے ان کے سامنے بڑی بڑی دلیل لا کر کے رکھ دی جائے، یہ کسی بھی طرح جھٹلانے سے باز نہیں آئیں گے، یہ جھٹلائیں گے اور جھٹلائیں گے۔ تو بتایا گیا کہ انکار کرنا ان کے دلوں میں داخل کر دیا گیا ہے، اور یہ اب اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اسی طرح ہم نے منکروں کے دل میں شرک کو داخل کر دیا ہے۔ تو اب کفر اور شرک جب ان کے دل میں داخل ہو گیا تو ان کے دل سے اب وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سخت دلی کو داخل کر دیا ہے، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اب یہ سختی ان سے دور نہیں ہوگی اور اچھائی ان کے دل میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کا معدہ خراب ہو جائے تو اگر وہ اچھی چیز بھی کھائے گا تب بھی اس کو نقصان ہوگا۔ اگر کسی کے معدے میں خرابی ہو، اگر وہ ڈرائی فروٹ بھی کھائے گا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ تو قرآن تو نور ہے، معجزات وغیرہ یہ منور دلائل ہیں، یہ جب انسان کے دل میں داخل ہوں تو دل کی دنیا بدل جانا چاہیے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل اجڑ چکے ہیں، ان کے دل ویران ہو چکے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ بھلائیاں اور اچھائیاں ان کے دل میں کوئی فائدہ کرنے کے بجائے ان کے لیے اور مضر ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ پہلے اگر وہ ایک آیت کو جھٹلاتے تھے، ایک آیت اور ان کے سامنے پیش کی، اس کو بھی جھٹلایا، تیسری پیش کی، اس کو بھی جھٹلایا، تو اس سے فائدہ ہونے کے بجائے وہ جھٹلانا بڑھتا رہا اور ان کا کفر اور شرک مزید جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا۔ تو فرمایا کہ سخت دل کو ہم نے اس کے اندر داخل کر دیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں ان کے کفر اور شرک پر اصرار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں گمراہی کو پیدا کر دیا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب، یعنی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہ عذاب یا تو دنیا میں اچانک ان پر آئے گا جب وہ دنیا کے اندر اپنی رنگ رنگیلیوں کے اندر مگن ہوں گے، اور یا پھر آخرت میں بغیر تیاری کے وہ چلے جائیں گے اور اللہ کا عذاب ان کو جو ہے وہ دبوچ لے گا۔
اور جب عذاب آ جائے اس کے بعد میں کوئی بندہ کہے کہ اب میں مان جاتا ہوں، تو عذاب آنے کے بعد میں ماننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ عذاب دیکھ کر تو فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، عذاب دیکھ کر کے تو قارون بھی کہہ رہا تھا موسیٰ مجھے چھوڑ دیجئے اب میں مان جاؤں گا۔ لیکن جب عذاب الہی کا کوڑا کسی پر مسلط ہوتا ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی بات مان لے تو اس کا ماننا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ان کا عالم کیا تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بندہ اگر 100 سال تک اگر جرم کرتا رہے، 100 سال تک انکار کرتا رہے، لیکن جب اچانک اس کے اوپر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے تو جو 100 سال تک اس نے آرام کیا نا، ایک ہی جھٹکے میں بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد میں اس کے پاس میں کوئی موقع اور کوئی مہلت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یعنی تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ یعنی ان کا حال یہ ہے، ابھی کہہ رہے ہیں جو ہے وہ عذاب جلدی لاؤ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، اور پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مہلت دے دو مہلت دے دو مہلت دے دو۔ یعنی پہلے جلدی کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیل دے دو ہمیں ڈھیل دے دو۔ تو یہ ان کی بڑی عجیب فکر ہے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ پہلے تو کافر کیا کہتے تھے؟ اگر قرآن واقعی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیا جائے یا ہم پر عذاب آ جائے۔ یعنی عذاب کی وہ بار بار جو ہے وہ جلدی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم سے کہا تھا نا کہ ایمان لاؤ، تو قوم نے کیا کہا تھا؟ قوم نے کہا تھا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا تھا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، تو اب تم جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ نا اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی ایک دم اتنا ڈھیٹ ہو گئے کہ بار بار ہمیں ڈرا رہے ہو، ہم سے بحث مت کرو، جو عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر لاؤ۔ تو رب فرماتا ہے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے تھے کہ افا بعذابنا عذاب ہمارے اوپر جلدی لاؤ، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فیقول هل نحن منظرون، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ اب مہلت طلب کرتے ہیں، اور لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر اس کے بعد میں بندہ مہلت مانے تو اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تو بندے کو کبھی بھی یہ نہیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب کے اندر جلدی کرے۔ کتنے مسلمانوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اور ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ڈرا رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کے معاذ اللہ وہ جملے بول جایا کرتے ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے بولتے ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں نا تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی سخت غلطی کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی عیادت کی جو بہت کمزور ہو کر بالکل چوزے کی طرح ہو گیا تھا، ایک دم بالکل دبلا ہو گیا تھا۔ آپ جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو پوچھا کیا تم نے اللہ سے کسی چیز کی دعا کی تھی؟ کوئی دعا تم مانگا کرتے تھے یا اس سے کوئی سوال تم کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینا چاہتا ہے تو وہ عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، تم آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے تو تم نے یہ دعا کیوں کی؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما؟ یعنی یہ دعا مت کرو کہ اللہ دنیا ہی میں عذاب دے دے، آخرت کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرو تو یوں کرو، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے، آخرت کے اندر بھی بھلائی دے دے۔ ورنہ بندہ اگر یہ سوچے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دنیا میں تھوڑی تکلیف آ جائے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اللہ کے عذاب کا تو ایک معمولی اگر ٹچ بھی کر جائے نا بندے کو تو بندے کی حالت خراب ہو جائے۔ اسی لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، دونوں میں بھلائی دے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ دنیا میں تو جو عذاب دینا ہے وہ دے دے، آخرت میں ہمیں جنت دے دے، نہیں، ہم اللہ سے دنیا میں بھی عافیت مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔
تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو کبھی بھی عذاب کے اندر جلدی نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل ایمان کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے، اور کوئی اگر جہالت کی وجہ سے اس طرح کی بات کہتا ہے تو اسے سمجھایا جائے۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے کو دیں پھر آئے ان پر وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو وہ برتتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی مدت عمر تک جو انہیں مہلت دی، عذاب کو ان سے مؤخر کر دیا، زندگی کی خوشیاں ان کو عطا فرمائی، ساز و سامان دیے، مال و دولت دیے، آل و اولاد دی، اور دنیا میں بڑی ان کو نعمتیں دی، تو اگر انہوں نے کچھ دن نعمتوں سے فائدہ اٹھا بھی لیا اور شرک اور کفر سے توبہ نہیں کی، اور عذاب کی اس تاخیر کے بعد میں جب بعد میں عذاب آئے گا ان کو پکڑ لے گا، تو 50 سال یا 100 سال انہوں نے جو آرام کیا اس سے کیا فائدہ ہوا ان کو؟ آخر عذاب تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑا نا۔ تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ دن ان کو برتنے کے لیے دے دیا، پھر عذاب آ گیا، تو جو ہم نے دیا تھا اس نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو کل عذاب آئے یا آ جائے، اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہوتا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ بلکہ معاملہ کیا ہے، ان کو اس تاخیر سے فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا۔ کیسے؟ یعنی جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوئی انہوں نے زیادہ کفر کیا، زیادہ بت پرستی کی، بڑے بڑے گناہ کیے، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ان کے اوپر عذاب ٹوٹتا رہا۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات العبری شریف کے اندر ہے کہ ایک بندہ بڑا ظالم تھا، لوگوں کو بہت ستاتا تھا، تو جب وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بڑا مزہ آیا، ظالم چلا گیا۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا واپس آئے گا، پھر آئے گا وہ، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جہنم میں اس کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ پورے عذاب کے برابر اس کے گناہ ہوئے نہیں ہیں، اس کا مطلب پھر آئے گا وہ اور گناہ کرے گا تاکہ جتنا عذاب جہنم میں اس کے لیے تیار کیا گیا پورے عذاب کا وہ حقدار ہو جائے۔ اور آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تھوڑے دن کے بعد میں پھر دوبارہ وہ حاکم بن گیا اور پھر جو ہے وہ ظلم و ستم کا اس نے بازار گرم کیا۔ تو اگر ظالم کو ڈھیل دی جائے نا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ڈھیل دے رہا ہے، بلکہ اس ڈھیل دینے کے اندر اس کے عذاب کو اور بڑھانا ہوتا ہے تاکہ اس کا عذاب ہو۔ ہم نے دیکھا کتنے بڑے جو ہے وہ ظالم نیتا رہتے ہیں، مسلمانوں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، 5 سال ظلم کرتے ہیں پھر جیت کر کے آ جاتے ہیں، پھر 5 سال، تو جتنا آتے ہیں نا بار بار جیت کر کے، تو یہ نہیں کہ ان کا فائدہ ہے، اس کا نقصان ہے اس کے اندر۔ 5 سال میں اس نے اگر جہنم کے ایک بڑے عذاب کا اس نے حصہ پایا تب 5 سال اور ظلم کرے گا تو اور زیادہ جو ہے وہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے نقصان ہے اس کے اندر۔ تو اسی کے لیے رب نے فرمایا ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کیا کام آئے گا ان کو جو وہ برتتے تھے؟ کوئی کام نہیں آئے گا ان کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے سلیمان بن عبد الملک ہر جمعہ کو اپنے خطبے میں یہ ضرور کہتے تھے اہل دنیا میں خوف اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کسی گھر میں امن اور چین نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ اسی طرح ان کی نعمتیں اور ان کا عیش و آرام کا سامان بھی باقی نہیں رہے گا، وہ اچانک ٹوٹ پڑنے والی مصیبتوں سے محفوظ اور مامون نہیں رہیں گے جس کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں آپ یہی آیت کریمہ پڑھتے تھے، بولے کتنا بھی آرام کر لو آخر تو عذاب ٹوٹے گا ان کے اوپر۔ تو رب نے فرمایا کہ ان کو جو ہم نے دیا تھا نا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کے وقت میں جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو واعظ و نصیحت کے لیے اسی آیت کریمہ کو پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں کتنی بڑی نصیحت ہے، رب کیا فرما رہا ہے کہ اگر کچھ دن ہم ان کو برتنے کے لیے دے دیں اور پھر آئے ان پر وہ عذاب جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو کیا کام آئے گا ان کو جو انہیں جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ کیا کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو روزانہ اس آیت کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غافل آدمی وہ ہے
جو اپنی فانی زندگی پر مغرور ہو، اپنی پسندیدہ چیزوں کی لذتوں میں کھویا رہے اور اپنی عادتوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت مزے میں ہے، بہت مزے میں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں مزے میں نہیں ہے، اپنے عذاب کے درجوں کو وہ آگے لے کے جا رہا ہے، یعنی تھوڑے عذاب میں نہیں، بڑے عذاب میں گرفتار ہونے کا کام کر رہا ہے وہ۔ اور ہارون رشید نے ایک شخص کو قید کر لیا، اس قیدی نے اپنے داروغہ سے کہا کہ امیر المومنین ہارون رشید سے جا کے کہہ دو تمہارا ہر دن جو تمہاری نعمتوں اور لذتوں میں گزر رہا ہے وہ میری قید اور مشقت کے ایام کو کم کر رہا ہے۔ بات کتنی پتے کی بات کہی اس نے، بولے روزانہ تم عیش و آرام کر رہے ہو اور روزانہ میں جو ہے وہ قید کے اندر تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، ادھر تمہارا عیش و آرام کم ہو رہا ہے اور ادھر میری قید کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ موت ان قریب آنے والی ہے، پل صراط پر میری اور بادشاہ تیری دونوں کی ملاقات ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ہارون رشید نے جب پیغام سنا تو بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا اس قیدی کو چھوڑ دو۔ کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا ظلم بڑھ رہا ہے، ہمارے اوپر تکلیف بڑھے، وہ کتنے دن آرام کرے گا، آخر اللہ اسے پکڑے گا اور ہمارے اوپر جو تکلیف اللہ ایک دن وہ تکلیف دور کرے گا، ہماری تکلیف دور ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور جو کفر و شرک میں مبتلا ہے آرام کر رہا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چند دنوں کی تکلیف کے بعد ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرماتے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں۔ ذکرا وما کننا ظالمین، نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی میں اللہ کا کوئی بندہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہ آ جائے، ان کو سمجھانے والا نہ آ جائے۔ اگر وہ سمجھ جائیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہ سمجھے تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ڈرانے والے کو بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ ویسے بھی اگر ہلاک کر دے تو ظلم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پہلے کسی کو بھیجتا ہے۔ اور جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو اس وقت بندوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کے آنے کی یہ نشانی ہے۔ حضرت ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن دیلمی کہتے ہیں میں گیا، جب میں گیا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں ایک شبہ تھا کہ آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا شبہ دور کر دے۔ یہ گئے اور حضرت ابن ابی سے کہا کہ وہ تقدیر کے بارے میں تھوڑا مجھے شبہ ہے، میرا شبہ آپ دور کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی ان پر رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ یعنی کتنی پیاری بات کہی۔ اللہ اگر سب کو عذاب میں مبتلا کر دے تب بھی ظلم نہیں ہے، اللہ سب کو بخش دے تب بھی یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے۔ بندہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا، وہ کیسے اچھا ہو گیا، وہ کیسے برا، سب اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ تم یہ یقین رکھو جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں ہے، اور جو چیز تم سے ٹل گئی ہے وہ مصیبت تمہارے اوپر آنے والی نہیں تھی۔ اگر تم اس کے خلاف عقیدہ رکھ کر کے مر گئے تو جہنم کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی نقصان اور حادثہ ہوا ہے وہ ہونا تھا، بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی، اور اگر تم کسی نقصان سے بچ گئے نا تو نقصان تم کو نہیں ہونا تھا، رب کا فیصلہ یہی تھا۔ تو ابن دیلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، میں نے ان کو جب پوچھا نا انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی۔ پھر میں حضرت حذیفہ کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا، انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی۔ پھر حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث پاک سنائی۔ یعنی سب نے مجھے یہی کہا اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو عام طور پہ جاہل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے معاذ اللہ کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، کیا میں ہی ملا تھا، وہ ایسے کلمات نکال کر کے وہ معاذ اللہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔
تو بندے کو تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھنا چاہیے، رب جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہے، بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہماری روحوں کو مولا سیراب فرما دے، قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔